نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واہتز له العرش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے مشکوٰۃ شریف میں سے ایک حدیث پیش کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ جو شخص خدا کے احکام کی عزت نہیں کرتا بلکہ اس کے احکام کو کھلے بندوں توڑتا ہے تو وہ عزت و احترام کے لائق نہیں رہا۔ اس کا حق تو یہ ہے کہ اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اب اگر مسلمان معاشرہ میں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اپنے دین اور خدا اور رسول سے محبت باقی نہیں ہے، یا اگر ہے تو نہایت کمزور حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہی بھڑکے گا اور اس کی رحمت اس بستی پر کیوں نازل ہوگی۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جب معاشرہ رو بزوال ہوتا ہے جبھی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کھلے عام توڑ دیتا ہے، مخالفت کرتا ہے، بے دین شخص ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کھلے عام تضلیل کرتا ہے۔ جب اس شخص کی تعریف مسلم معاشرہ میں کی جاتی ہے، مسلمانوں میں کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو عرش ہلنے لگتا ہے۔ اب پھر اس بستی پہ رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اس معاشرے میں رحمت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے جس معاشرے میں فاسق کی تعریفیں کی جا رہی ہوں، فاسق کو عزت و احترام سے دیکھا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا جائے، اسلامائزیشن کے پراسس کو چھوڑ دیا جائے، عزت فاسق اور فاجر کی جائے، جبکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ مسلم معاشرہ میں جب اس کی عزت ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کا نزول اس بستی، اس معاشرے پہ ہو، اس کلچر پہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ جب عرش ہلتا ہے، رب کو غصہ آتا ہے، تو پھر اس معاشرے پہ افسوس ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہو، احادیث رسول کو پڑھا جاتا ہو، قرآنی آیات کو سنا جاتا ہو، مساجد بھی آباد ہوں، مکاتب بھی کھلے ہوئے ہوں، مدارس بھی دن رات کام کر رہے ہوں، پھر اس معاشرے میں فاسق کی عزت کی جائے، اللہ رب العزت حق بجانب ہے، پھر عرش نے ہلنا ہے، پھر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، پھر برکتوں کا نزول نہیں ہوگا،
پھر مہنگائی، رسوائی، ذلت و مسکنت پھر ہر ایک کے در پر دستک دے گی، سکون قلبی نہیں ہوگا، رحمتیں دور و مہجور ہو جائیں گی۔ ہمیشہ معاشروں میں جب انصاف ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، احکامات پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، وہاں پرسکون ماحول ہوتا ہے، وہاں بھائی چارگی ہوتی ہے، مودت مواخات ہوتی ہے، وہاں معاشرے آپس میں مل بیٹھ کے، افراد آپس میں مل بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں، امن و سکون ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کم از کم ہماری ذہنی سوچ یہ ہونی چاہیے، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فلیغیرہ بلسانہ فإن لم یستطع فلیغیرہ بقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے ہاتھ سے بدل ڈالے، اگر وہ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اسے زبان سے بدلے، اگر وہ زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اس چیز کو دل سے برا جانے، ذالک اضعف الایمان۔ یہ ایمان کا کمزور ترین پہلو ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب معاشرے میں سوسائٹیز میں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے فاسق کی تعریف کریں گے، رب کو غصہ تو آئے گا، اللہ تعالیٰ غصہ تو کریں گے کہ ایک شخص جو میرا منکر ہے، میرے رسول کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، گستاخ ہے، اور مسلمان اسی کی تعریف کر رہے ہیں، اسی کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ اذا مدح الفاسق، یہ پیسے باعث کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے، مدح، جب تعریف کی جاتی ہے فاسق کی، غضب الرب تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں، واہتز لہ العرش، اور عرش کانپنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے اللہ کے غصے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ناظرین، ہم کم از کم اپنے معاشروں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان پر اعتماد کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، گستاخی کرتے ہیں، کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مدح سرائی نہیں ہونی چاہیے، ان کی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کی تعریف معاشروں میں ہوتی ہے تو پھر رب ناراض ہوتا ہے، جب رب ناراض ہوتا ہے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے جو سایہ فگن ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے دعا نہیں کرتے کہ جس معاشرے میں دشمن خدا کی تعریف ہو رہی ہے، دشمن اسلام کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول اسلام کی تطبیق میں زندگی کو جوڑنے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے برے شخص کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔